22 شوال سن 6 ہجری حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ آپ صحابہ اکرام کے ساتھ خانہ کعبہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ خانہ کعبہ کے طواف کی آرزو پہلے کی بھی تھی، تاہم اس خواب کے بعد جستجو میں اور شدت آ گئی تھی۔ چنانچہ اب آپ نے فی الفور عمرہ کرنے کا عزم فرمایا۔ دوسری طرف حالات یہ تھے کہ مکہ والے خصوصاً اور تمام اہل عرب عموماً بت پرستی میں مبتلا تھے، لیکن خانہ کعبہ کی عظمت کو سب تسلیم کرتے تھے اور خانہ کعبہ کا حج ہمیشہ کرتے تھے۔ حج کے ایام میں کفار لڑائیوں کو بھی ملتوی کر دیتے تھے۔ چنانچہ اب حضور بھی 1400 صحابہ اکرام کے ساتھ مدینہ سے مکہ کی طرف عمرے کے ارادے سے روانہ ہوئے اور راستے میں آ کر کفار مکہ کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے آپ نے اپنا ایک جاسوس آگے روانہ کیا۔ اس نے واپس آ کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی کہ کفار نے آپ کی آمد کا سن کر آپ کے مقابلے کے لیے بڑی زبردست جمعیت جوانوں کی جمع کر لی ہے اور وہ آپ کو خانہ کعبہ تک پہنچنے سے روکیں گے۔ اب یہ سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً صحابہ اکرام سے مشورہ کیا۔ اسی اثناء میں حضرت ابوبکر اٹھے اور عرض کی کہ حضور، ہم لوگ عمرے کی نیت سے آئے ہیں، جنگ کے ارادے سے نہیں آئے، تاہم ابھی کوئی شخص بھی ہمارے اور خانہ کعبہ کے درمیان حائل ہوگا تو ہمیں مجبوراً اس سے لڑنا چاہیے۔ اب حضرت ابوبکر کی یہ رائے سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے بڑھنے کا حکم دے دیا۔ دوسری طرف کفار نے بھی پوری تیاری کر لی تھی۔ انہوں نے پہلے ہی اپنے کماندار خالد بن ولید کو سواروں کا ایک دستہ دے کر آگے روانہ کر دیا تھا تاکہ ان کے یہ سپاہی مسلمانوں کو مکہ کی طرف بڑھنے سے روکیں۔ کیا خالد بن ولید مسلمانوں کو روکنے میں کامیاب ہو گئے تھے؟ اور مقام حدیبیہ پر کیا ہوا تھا؟ میں ہوں ضیاء الرحمان اور سنو سمجھو کی سیریز بیٹل آف اسلام کی اس قسط میں آج ہم یہی سب کچھ بتائیں گے۔ یہ ہے مقام اصفان۔ یہاں سے روانہ ہو کر راستے سے کسی قدر دائیں جانب کترا کر مسلمانوں نے سفر اختیار کیا اور یک خالد بن ولید کے قریب پہنچ گئے۔ اب خالد بن ولید مسلمانوں کی اس یک آمد سے قریش مکہ کو اطلاع دینے کے لیے اپنے گھوڑے کو سرپٹ دوڑا کر گئے اور اہل مکہ کو مسلمانوں کے قریب پہنچ جانے کی اطلاع دی۔ دوسری طرف مسلمان سفر کرتے کرتے اس پہاڑی پشت تک پہنچ گئے تھے کہ جس سے دوسری جانب اتر کر شہر مکہ کا نوائی میدان شروع ہو جاتا تھا اور پھر چلتے چلتے مقام حدیبیہ کے کنویں پر پہنچ کر حضور نے یہاں رکنے کا حکم دیا۔ اس کنویں میں پانی بہت کم تھا جو ذرا سی دیر میں ختم ہو گیا اور لوگوں کو پانی کی تکلیف ہوئی تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ترکش سے ایک تیر نکال کر ایک صحابی کو دیا کہ یہ تیر کنویں میں ڈال دو۔ تیر کے ڈالتے ہی پانی کنویں میں اس قدر بڑھ گیا کہ لشکر اسلام کو پانی کی تکلیف پھر نہیں ہوئی۔ اب جب حضور مقام حدیبیہ میں مقیم تھے تو کفار مکہ کی جانب سے بدیل بن ورقہ خزاعی چند سرداروں کے ساتھ حضور کے پاس آیا اور مسلمانوں کے آنے کا سبب دریافت کیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم دیکھتے نہیں ہو قافلے کے آگے قربانی کے اونٹوں کی قطار ہے اور ہم احرام باندھے ہوئے ہیں۔ اب بدیل یہ سن کر واپس چلا گیا اور قریش مکہ سے کہا کہ تم ناحق شور مچا رہے ہو، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو صرف عمرہ ادا کرنے کے لیے آئے ہیں، تم سے لڑنے نہیں آئے۔ تاہم کفار نے کہا کہ ہم مسلمانوں کو بیت اللہ کی زیارت کے لیے بھی مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ دوسری طرف حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ حضرت فاروق اعظم کو اہل مکہ کے پاس بھیجا جائے تو حضرت عمر نے عرض کی کہ حضور، مجھے اہل مکہ کے پاس جانے میں کوئی عذر نہیں ہے، مگر مکہ میں میرا چھوٹا سا قبیلہ ہے، اس کام کے لیے حضرت عثمان موزوں رہیں گے کیونکہ ان کا تعلق بنو امیہ سے ہے اور مکہ میں بنو امیہ کے کسی فرد کو ہاتھ لگانا
قریش مکہ کے لیے ناممکن ہوگا۔ چنانچہ اب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان کو بطور سفیر اہل مکہ کے پاس بھیجا۔ اب جب حضرت عثمان سرداران قریش سے ملے اور انہیں کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام مسلمانوں کے ساتھ صرف عمرے کے ارادے سے آئے ہیں، لہٰذا انہیں آنے دیا جائے، تو قریش نے کہا کہ عثمان آپ کو اجازت ہے، آپ طواف کر لیں، لیکن باقی مسلمانوں کو اجازت نہیں ہے۔ تو اب حضرت عثمان سرداران قریش سے مخاطب ہوئے اور کہا کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر اکیلا کیسے طواف کر سکتا ہوں؟ تو یہ سن کر اب کفار قریش برہم ہوئے اور انہوں نے حضرت عثمان کو گرفتار کر لیا۔ دوسری طرف حضرت عثمان کے جب واپس آنے میں دیر ہوئی تو مسلمانوں میں یہ خبر مشہور ہوئی کہ حضرت عثمان کو کفار نے شہید کر دیا ہے۔ اس خبر کے سنتے ہی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک ہم عثمان کے قتل کا بدلہ نہیں لیں گے واپس نہیں جائیں گے۔ چنانچہ اسی وقت حضور ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور تمام صحابہ سے جان نثاری کی بیعت لی۔ یہ بیعت رضوان کے نام سے مشہور ہوئی، لیکن تھوڑی ہی دیر میں حضرت عثمان واپس آ گئے۔ دوسری طرف کفار مکہ نے مسلمانوں کے ارادوں کو جاننے کے لیے قبیلہ بنو ثقیف کے سردار عروہ بن مسعود کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ اب عروہ نے حضور کے ساتھ ملاقات کی اور مسلمانوں کی ہمت اور جرت کا نظارہ دیکھ کر مکہ کو واپس آیا اور تمام کفار مکہ کو جمع کر کے کہا کہ میں نے ایران اور روم کے دربار دیکھے ہیں، مگر میں نے کسی بادشاہ کو اپنے درباریوں میں اس قدر محبوب نہیں پایا جس قدر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے درباریوں میں محبوب ہیں۔ اصحاب محمد کی حالت یہ ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو کا پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے، اور جب حضور کلام کرتے ہیں تو تمام مسلمان خاموشی کے ساتھ بادب بیٹھ کر سنتے ہیں۔ یہ لوگ کسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ تم لوگ صلح کر لو اور صلح کو غنیمت جانو۔ اس کے بعد کفار کو کچھ ہوش آیا اور انہوں نے سہیل بن عمرو کو اپنا مختار کل بنا کر بھیجا اور ساتھ اس کو سمجھا دیا کہ صلح صرف اس طرح ہو سکتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ مدینہ کو واپس چلے جائیں اور آئندہ سال آ کر عمرہ ادا کریں۔ چنانچہ سہیل بن عمرو کفار کی جانب سے عہد نامہ لے کر آیا، مگر یہ صلح نامہ لکھتے ہوئے مسلمانوں پر کیوں گراں گزر رہا تھا اور کیسے مسلمان اس کو اپنی شکست سمجھ رہے تھے، اور اسی اثناء میں کفار کی قید سے بھاگ کر آنے والا زنجیروں میں جکڑا ہوا شخص کون تھا۔ یہ تھا سہیل بن عمرو۔ جب دور سے حضور نے سہیل کو دیکھا تو فرمایا کہ کفار صلح کے لیے راضی ہو گئے ہیں۔ چنانچہ اب سہیل حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور شرائط صلح پیش کی۔ حضور نے ان شرائط کو قبول فرما لیا۔ اس وقت حضرت علی المرتضیٰ کو صلح نامہ لکھنے کے لیے طلب کیا گیا۔ چنانچہ اب حضرت علی المرتضیٰ نے دستاویز کی پیشانی پر لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسری طرف سہیل نے اس پر اعتراض کیا اور کہا کہ ہم رحمان کو نہیں مانتے، آپ ہمارے دستور کے موافق بسمک اللہم لکھو۔ چنانچہ اب حضور نے فرمایا کہ اچھا ایسے ہی لکھ دو۔ اب حضرت علی المرتضیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک محمد رسول اللہ لکھا، تو سہیل نے اس پر بھی اعتراض کیا اور کہا کہ اگر ہم آپ کو رسول تسلیم کرتے تو پھر یہاں تک نوبت ہی کیوں پہنچتی، تم صرف محمد بن عبداللہ لکھو۔ چنانچہ اب حضور نے حضرت علی المرتضیٰ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ سہیل کی خواہش کے مطابق اس لفظ کو کاٹ دو۔ تو حضرت علی المرتضیٰ نے عرض کی کہ حضور مجھ سے یہ نہیں ہو سکے گا، میں لفظ رسول اللہ کو اپنے قلم سے کیسے کاٹوں؟ تو اب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لاؤ میں اپنے ہاتھ سے کاٹ دیتا ہوں۔
چنانچہ اب حضور نے خود اپنے ہاتھ سے اس لفظ پر قلم پھیر دیا۔ اس صلح نامہ یا عہد نامہ کی شرائط یہ تھیں کہ مسلمان اس سال عمرہ نہیں کریں گے، آئندہ سال آ کر عمرہ ادا کریں گے، اور مکہ میں داخل ہوتے وقت سوائے تلوار کے کوئی ہتھیار ان کے پاس نہیں ہوگا۔ تلوار بھی نیام کے اندر ہوگی، اور 3 دن سے زیادہ مسلمان مکہ میں قیام بھی نہیں کریں گے۔ نمبر 2، صلح کی میعاد 10 سال ہوگی، اور اس عرصے میں کوئی فریق دوسرے فریق کے جان مال سے قطعاً معترض نہیں ہوگا، اور تمام لوگ امن و امان کے ساتھ رہیں گے۔ نمبر 3، عرب کی ہر ایک قوم اور ہر ایک قبیلے کو اختیار ہوگا کہ وہ جس فریق کے ساتھ چاہے ہم عہد ہو جائے۔ ان ہم عہد قبائل پر بھی اس صلح نامہ کی شرائط اسی طرح نافذ ہوں گی۔ نمبر 4، اگر قریش میں سے کوئی شخص بلا اجازت اپنے ولی کے مسلمانوں کے پاس چلا جائے گا تو وہ قریش کی طرف واپس کیا جائے گا، لیکن اگر کوئی مسلمان قریش کے پاس آ جائے گا تو وہ واپس نہیں کیا جائے گا۔ تاہم اس معاہدہ کی چوتھی شرط صحابہ کرام کو سخت ناگوار گزر رہی تھی۔ اتفاق سے ابھی عہد نامہ لکھا ہی جا رہا تھا کہ اسی دوران خود سہیل کا بیٹا ابو جندل، جو کہ مسلمان ہو گیا تھا اور اس جرم میں پابند سلاسل کر دیا گیا تھا، کسی طرح کفار کی قید سے بھاگ کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت ابو جندل کو کفار نے جرم اسلام کے سبب سخت جسمانی ایذائیں دی تھیں۔ ان کے جسم پر زخموں کے نشان اور تازہ زخم موجود تھے۔ انہوں نے اپنے زخم دکھائے اور فریاد کی کہ حضور، مجھے آپ اپنے ساتھ مدینہ لے چلیے۔ دوسری طرف سہیل نے اس پر اعتراض کیا اور کہنے لگا کہ عہد نامہ کی شرط کے موافق ابو جندل ہم کو ملنا چاہیے۔ اب حضور نے سہیل کو سمجھایا مگر وہ راضی نہیں ہوا۔ بالآخر حضرت ابو جندل کو سہیل کے سپرد کر دیا گیا، اور سہیل وہیں سے ابو جندل کو مارتا ہوا مکہ کی طرف لے چلا۔ اب یہ نظارہ دیکھ کر صحابہ اکرام کے آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے تھے، اور تمام مسلمان غصے میں بلبلا اٹھے تھے، اور ساتھ ہی مسلمان اس کو اپنی شکست سمجھ رہے تھے۔ تاہم صلح نامہ کی تکمیل کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام نے حدیبیہ کے مقام پر قربانیاں کی، احرام کھولے اور حجامتیں بنوائیں۔ اس صلح نامہ یا عہد نامہ کے بعد قبیلہ خزاعہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیف ہو گیا، اور قبیلہ بنو بکر قریش مکہ کا حلیف ہو گیا۔ لہٰذا جس طرح حضور اور قریش کے درمیان امن و امان کے ساتھ رہنے کا عہد ہوا تھا، اسی طرح ان دونوں میں بھی صلح قائم ہو گئی۔ جب حضور حدیبیہ سے مدینہ کو واپس تشریف لا رہے تھے تو راستے میں سورہ فتح نازل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے اسی صلح کو، جسے صحابہ اکرام ایک قسم کی شکست سمجھ رہے تھے، فتح مبین قرار دیا۔ حقیقت بھی یہ ہے کہ یہ صلح اسلام کے لیے فتح مبین ہی تھی۔ صحابہ کرام اس کو شکست اس لیے سمجھ رہے تھے کہ وہ بعض شرائط میں اپنے آپ کو دبا ہوا اور کمزور پا رہے تھے، لیکن بہت ہی جلد معلوم ہونے والا تھا کہ یہی کمزور شرائط کفار کی گلے کی ہڈی بننے والی ہیں۔ معاہدہ کی چوتھی شرط، جو سب سے زیادہ صحابہ اکرام کو ناگوار معلوم ہوتی تھی، اب اس شرط کے نتائج دیکھیے۔ چند روز کے بعد ایک شخص حضرت ابو بصیر، جو مکہ میں اسلام قبول کر چکے تھے اور مکہ کی مان بون سے تنگ آ کر بھاگے اور مدینہ میں آ کر پناہ گزین ہوئے۔ دوسری طرف کفار نے اپنے 2 آدمی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجے کہ معاہدے کے موافق ابو بصیر کو واپس بھیجا جائے۔ چنانچہ اب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بصیر کی خواہش پر معاہدے کی پابندی کو ترجیح دی، اور کفار کے ان بھیجے ہوئے دونوں لوگوں کے ہمراہ بصیر کو واپس کر دیا۔ دوسری طرف حضرت ابو بصیر تو مکہ میں واپس جانا اپنے لیے موت سے بدتر سمجھتے تھے۔ انہوں نے اپنے محافظوں میں سے ایک سے کہا کہ تمہاری تلوار بڑی اعلیٰ درجے کی معلوم ہوتی ہے۔ دوسرے محافظ نے یہ سن کر اپنے ساتھی کی تلوار کو برہنہ کر کے ہاتھ میں لے لیا اور تعریفیں کرنے لگا۔ تو حضرت ابو بصیر نے کہا
کہ ذرا مجھے تو دکھاؤ۔ اب اس شخص نے تلوار بلا تکلف ابو بصیر کے ہاتھ میں دے دی۔ حضرت ابو بصیر نے تلوار ہاتھ میں لیتے ہی ایک ہاتھ اس صفائی سے مارا کہ ان میں سے ایک کا سر کٹ کر الگ جا پڑا اور دوسرا فوراً اٹھ کر بھاگ گیا۔ چنانچہ اب کفار کا بھاگا ہوا سپاہی مکہ میں گیا اور تمام حال قریش مکہ کو سنایا۔ دوسری طرف حضرت ابو بصیر ساحل سمندر کے قریب مقام عیس میں مقیم ہو گئے۔ اسی طرح حضرت ابو جندل بھی مکہ سے فرار ہوئی اور سیدھے مقام عیس میں ابو بصیر کے پاس پہنچ گئے۔ اس کے بعد یکے بعد دیگرے جو بھی شخص مکہ میں مسلمان ہوتا وہ مکہ سے بھاگ کر مدینہ جانے کے بجائے حضرت ابو بصیر کے اس گروہ میں شریک ہو جاتا۔ رفتہ رفتہ ان کا ایک زبردست گروہ مقام عیس میں جمع ہو گیا۔ اب اس گروہ نے قریش مکہ کے قافلوں پر جو ملک شام کو تجارت کے لیے جاتے تھے چھاپے مارنے شروع کر دیے۔ دوسری طرف کفار مکہ کے لیے یہ گروہ اس قدر پرخطر ثابت ہوا کہ اس گروہ نے ان کی ناک میں دم کر دیا تھا اور وہ تنگ اور عاجز آ کر اور کچھ بھی نہ کر سکے۔ انہوں نے بمنت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیغام بھیجا کہ ہم معاہدہ کی چوتھی شرط کو منسوخ قرار دیتے ہیں۔ اب جو شخص بھی مسلمان ہو کر مکہ سے مدینہ جائے گا ہم ہرگز اس کو واپس نہیں لیں گے، اور براہ کرم اب عیس والے مسلمانوں یعنی جماعت ابو بصیر کو بھی اپنے پاس مدینہ بلا لیں۔ اب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش مکہ کے اس درخواست کو منظور فرما لیا اور ابو بصیر کے پاس پیغام بھیجا کہ تم اپنے ساتھیوں کے ساتھ مدینہ کو چلے آؤ۔ اب جب حضور کا یہ فرمان مقام عیس میں پہنچا تو اس وقت مرد مجاہد حضرت ابو بصیر بیمار اور صاحب فراش تھے۔ انہوں نے حضرت ابو جندل کو بلا کر ہدایت کی کہ تم حضور کے حکم کی تعمیل کرو۔ اس کے بعد حضرت ابو بصیر کا انتقال ہو گیا اور حضرت ابو جندل تمام ساتھیوں کے ساتھ مدینہ میں چلے آئے۔